لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک نیا عدالتی بحران جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ شہباز گل کو جرمنی کے ایئرپورٹ پہ کیوں روک لیا گیا؟ عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل کے داخلے پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اگر میں غائب ہو گیا تو بحیثیت صوبائی صدر ملک بند کرنے کا لائے عمل میں بتا رہا ہوں۔ وارننگ شاٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی۔ وراٹ کوہلی کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے بھارت کے اندر، بہت سے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے۔ کبوتر پی سی بی کے اندر سے بھی خبر لکھ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، سیاست کے میدان سے بھی اور کھیل کے میدان سے بھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے، جس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کچھ اندر کی خبر ہے، کبوتر پی سی بی کے اندر سے بھی خبر لکھ رہا ہے جناب، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ وراٹ کوہلی کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے بھارت کے اندر، بہت سے دل ٹوٹ گئے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سیاست کے میدان سے بھی یہ خبر ہے کہ لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک نیا عدالتی بحران جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ شہباز گل کو جرمنی کے ایئرپورٹ پہ کیوں روک لیا گیا، یہ بھی ایک نئی سٹوری ہے، اور اس کے اندر ایک نیا ٹوسٹ بھی آیا ہے کہ آخر ان کو روکنے کے بعد وہ کہیں اور کیوں چلے گئے، اور مرزا شہزاد اکبر صاحب ان کے حق میں کس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ حق میں تھی یا پتہ نہیں ان کی مخالفت میں تھی، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو خبر دے دیں، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا۔ کمیشن کے چند اراکین کی عدم دستیابی کی بنا پر کمیشن کا طے شدہ اجلاس 11 فروری کے بجائے اب 10 فروری کو ہوگا۔ اچھا، اس اجلاس سے متعلق خبر یہ ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ لایا جائے گا، اور لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا۔ اور اس ممکنہ عمل کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کافی مذمت بھی کی ہے کہ جناب ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں جو ہے وہ یہ کیوں اس طرح شفٹنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ اس سلسلے میں ایک اور جو کل شام کو ایک خبر آئی کہ جناب ایک اور خط لکھا گیا ہے، اور یہ بھی ججز کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، ہوا اس کے بعد اس پہ کچھ نہیں، تو اب ایک اور خط انہوں نے لکھا ہے، اور یہ چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو لکھا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو بھی یہ خط بھیجا گیا ہے۔ اس خط میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دوسرے ہائی کورٹ سے یہ جو جج لانے کی اطلاعات ہیں، دس از دا ٹاپک، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی 7 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، لیکن اس خط کے اوپر جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 5 ججز کے سگنیچر ہیں، اٹس ناٹ کنفرم، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 5 ججز کے سگنیچر ہیں، 7 کے سگنیچر اس پہ نہیں ہیں۔ اور اس خط میں کہا جا رہا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے نام کے سامنے دستخط نہیں ہیں، لیکن ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے اور نہ چیف جسٹس انہیں بنایا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ ججز کے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے بامعنی مشاورت ضروری ہے، دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز 2 لاکھ ہیں۔ ججز نے خط میں لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔ میڈیا میں لاہور ہائی کورٹ سے جج اسلام آباد ہائی کورٹ لانے کی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں۔ بار ایسوسی ایشنز کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو ٹرانسفر کیا جانا ہے، ٹرانسفر کیے گئے جج کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر زیر غور لایا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کی تجویز زیر غور آنے کی اطلاعات ہیں۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبادلے کا عمل آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہوتا ہے۔ ہم زور دیتے ہیں کہ صدر کو ججز کی ٹرانسفر کی ایڈوائس نہ دیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں قانون سازوں نے مستقل تبادلے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ججز کے تبادلے سے متعلق آئین کے آرٹیکل 200 میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ٹرانسفر ہونے والے جج کو آئین کے آرٹیکل 194 کے تحت نیا حلف اٹھانا ہوگا۔ اب اس میں ایک جو وجہ میں آپ کو جو کھل کے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت سے ججز، 6 ججز اس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈیولپ ہوتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے ہمارے اوپر پریشرز ڈیولپ کیے جاتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے۔ ہوا کچھ نہیں اس سارے معاملے کا، قاضی فائز صاحب نے بھی جو ہے اس کو زیادہ اس معاملے کو پرسو نہیں کیا۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جو جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے ایک جج کو لا کے
اسے چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اس کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، انتظامی معاملات جو ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بیرسٹر عقیل ملک مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، کل رات کو وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے، تو پوری جو ان سے کوشچن اور آنسرز ہوئے ان سے، اس میں انہوں نے تردید نہیں کی ایسی کسی بات کی کہ نہیں جی ہم تو ایسا کچھ نہیں سوچ رہے یا ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں، انہوں نے بالکل تردید نہیں کی، بلکہ وہ پروویژنز ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے۔ سو اس سے نظر آتا ہے کہ واقعی حکومت جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعی یہ پلان بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے وزیر قانون اعظم رضی طاہر اور اٹارنی جنرل نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوئی ملاقات میں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور دیگر سپریم کورٹ کے ججز بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ملاقات کے دوران جوڈیشل کمیشن کے کل ہونے والے اجلاس کے بارے میں جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل تابش فاروق کے داخلے پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کے دوران آپ نے نعروں کا جواب دیا، آپ نے قیدیوں کے ہجوم کو چارج کر کے دھمکانے کا ماحول پیدا کیا، آپ کے پیدا کردہ ماحول کے باعث ملزمان عدالت پر دھاوا بول سکتے تھے، آپ کا طرز عمل نہ صرف عدالت کی توہین بلکہ پیشہ ورانہ بدتمیزی بھی ہے۔ نوٹس کے مطابق وکیل تابش فاروق کے عمل کے باعث عدالتی امور نپٹانے میں شدید رکاوٹ پیش آئی، اور اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے عمل کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، شہادتوں کی ریکارڈنگ کے وقت جو ہے وہ سامنے رکھی جائے گی۔ تو یہ جناب ان کو ساتھ جو ہے وہ نوٹس کر دیا گیا ہے، اور ان کے داخلے میں فی الحال جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب جو پی ٹی آئی کے پی کے صدر منتخب ہوئے ہیں، منتخب تو نہیں ہوئے، ان کا نام اناؤنس کیا گیا ہے، تو انہوں نے ایک اپنے خطاب کی ویڈیو جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں غائب ہو گیا تو بحیثیت صوبائی صدر ملک بند کرنے کا لائے عمل میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا شانگلہ کوہستان بٹگرام والے وہ KKH یعنی کہ کراکرم ہائی وے جو ہے اسے بند کریں گے، پشاور ریجن کے لوگ اٹک پل کو بند کریں گے، فاٹا والے جو ہے وہ افغانستان سے آنے والا راستہ بند کریں گے، اور ساؤتھ ریجن جو ہے وہ موٹر وے بند کریں گے، یعنی کہ پورے KP کے جو بارڈر ایریاز بنتے ہیں اسے بند کر دیا جائے گا، ان کی مختلف شاہراہوں کو جو ہے بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے شادی پر ڈھول بجانے کے لیے مجھے صدر نہیں بنایا، بلکہ جعلی نظام کے خاتمے کے لیے میں آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ اور پہلے والے لانگ مارچ میں کیا فرق تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے 2 دفعہ جب ہم نکلے تو ہماری قیادت کے اداروں کے ساتھ رابطے ہو گئے، جب میں نکلوں گا تو راستے میں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جنید اکبر صاحب نے ایک وارننگ شاٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی 10 دن بعد بھی مذاکرات کرے گی تو حکومت جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، یہ جہاں سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں وہاں سے حل نہیں ہوگا، جب بھی حل ہوا ہمارے ذریعے ہی حل ہوگا، اگر پی ٹی آئی 2 دن یا 10 دن بعد بھی اگر مذاکرات کے لیے رابطہ کرے گی تو حکومت تیار ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، اگر انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر سے سبق نہیں سیکھا تو 8 فروری کو بھی آ کر دیکھ لیں۔ اچھا بائی دا وے، میں 8 فروری کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ کرکٹ کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی۔ 8 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے ٹرائی سیریز کا، اور قذافی اسٹیڈیم میں اس کی رینوویشن کے بعد یہ پہلا میچ ہونے جا رہا ہے۔ اب 8 فروری کو جو ہے یوم سیاہ کی کال دی گئی ہے، 8 فروری کو ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ میچ ہے، وہ 2 بجے سٹارٹ ہوگا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، اور ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل میچ لاہور کے اندر ہوتا ہے تو پھر سیکیورٹی بڑی ٹائٹ کر دی جاتی ہے، تو کیا مینار پاکستان کے اوپر یا اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کی اجازت لاہور میں ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے اب ڈاؤٹ فل لگنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس دن تو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ اس کا اعلان کیا کہ جی شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ جرمنی میں روک لیا گیا فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ کے اوپر۔ انہوں نے یہ خبر دی، انہوں نے کہا نیوز اباؤٹ شہباز گل ڈیٹینشن، انہوں نے کہا ڈیٹینشن یعنی کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے ایٹ فرینکفرٹ ایئرپورٹ آر ورینگ اینڈ جرمنی شوڈنٹ بیکم پارٹی ٹو ٹرانس نیشنل ریپریشن بینگ کیریڈ آؤٹ بائی الیجیٹمیٹ رجیم ان پاکستان۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جرمنی ڈپلو شوڈ نو دیٹ ہی واز ٹارچرڈ بائی پاکستانی انٹیلیجنس وائل ان انلیگل کسٹڈی۔ ان کا کہنا ہے کہ جی شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا تھا جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا پاکستان میں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر گل از این امریکن ریزیڈنٹ اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مسٹ انٹروین اینڈ سیف گارڈ ہم۔ اچھا یہ مجھے بڑی
حیران کن بات لگی کہ ایک تو آج کل ویسے ہی مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اوفینسو آن دس تھنگ کہ جی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں پہلے بھی کنڈیم کر چکا ہوں پاکستان میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا. لیکن اس کے بعد یہ والا کارڈ استعمال کرنا کہ جو امیرکن ریزیڈنٹ ہیں اور جناب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شہباز گل کے لیے بیچ میں چھلانگ مارے. تو آپ کی میں اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کیا چکر ہے کہ یہ جتنے لوگ جو ہیں ان کی جہاں پہ ایک ایک ٹانگ یا ایک ایک سوئی جو ہے وہ ادھر امریکہ کے ساتھ ملتی ہے یا برطانیہ کے ساتھ ملتی ہے, تو آپ لوگوں کی اس کے بعد پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ کیا لینا دینا ہو سکتا ہے پھر آپ لوگوں کا. مطلب آپ یہاں پہ اگر کوئی شہباز گل کو پرابلم آئے تو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیچ میں چھلانگ مارے, وہ اس کے لیے چھلانگ مارے کہ جناب وہ تو گرین کارڈ ہولڈر ہے نا, بیسکلی گرین کارڈ ہولڈر ہے, تو جناب گرین کارڈ ہولڈر ہے تو جناب تجھے چھلانگ مارو. یار آپ پاکستان کی بات کریں نا. اور وہ بعد میں اس کے بعد ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا مرزا شہزاد اکبر, انہوں نے کہا فردر اپڈیٹ شہباز گل ہیز سیفلی لینڈڈ in Italy after being questioned by German authorities in Frankfurt. It seems Pakistani state is abusing Interpol channels for targeting political dissent by disseminating fabricated made-up terrorism allegations. Good that Germany, Diplo and European authorities have regard for due process and rule of law and have not acted on any such attempt. تو اس پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کو روکا گیا تھا کویشچننگ کے لیے اور انٹرپول کے حوالے سے کوئی دہشت گردی کے ان کے خلاف جو ہیں وہ چارجز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کو وہاں پہ فرینکفرٹ میں روکا گیا. بعد میں پتہ لگا ہے کہ جناب وہ اٹلی میں شہباز گل جو ہے وہ لینڈ کر گئے. لیکن میرا دوبارہ وہی پوائنٹ ہے, مجھے اس بات سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. پہلے یہ لوگ امریکہ کے لوگوں کو مطلب وہ جو رچرڈ گرنیل تھا اس کو ٹیگ کرتے تھے یا باقیوں کو کرتے تھے, تو وہ اس بنیاد پہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے وہ مداخلت کرے. اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے نال کوئی سانو نہیں ہے, جبکہ اتنی انہوں نے لوڈیاں ڈالی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تھا. اور اس کے بعد مختلف سینیٹرز سے کانگریس مین سے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کی جو ابیوزز ہو رہی ہیں اس کے اوپر امریکہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ لوگ جاگے, یہ بیچ میں انٹروین کرے. اسی ہے نہیں کہہ رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فون کر کے کہے جی عمران خان کو چھاڑ دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے. اب یہاں پہ شہباز گل کے حوالے سے آپ مطلب پراپر ایک پوزیشن دے رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انٹروین کرے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انٹروین کرے کیونکہ یہ گرین کارڈ ہولڈر ہے. تو سارے تو دس دو نا کون کون ہے, جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں ایک ایک بتا دیں, کس کس نے گرین کارڈ دیا ہوا ہے, کس کس کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں. پاکستانی عوام کو پتہ لگنا چاہیے آپ میں سے سب لوگوں نے جو ہے وہ کون کون سے پاسپورٹس لیے ہوئے ہیں, کس کس ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, کون کون سی سٹیزنشپ ہیں سب کے پاس. اینڈ میں اس پہ بھی یہ نہیں کہتا, آپ کا رائٹ ہے, ایوری ون ہیز دا رائٹ کہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائے. لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ پھر ہو جائے نا, پھر ہو جائے, مصیبت آئے تو تسی او والا ملک پھڑ لیندے ہو, ایتھے پالیٹکس بھی تسی ایتھی کرنی ہے, پاکستان کے اندر کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ کی ایک آدھی الائنسز جو ہیں وہ اس سائڈ پہ ہیں اور آدھی الائنسز اس سائڈ پہ ہیں پاکستان. اور جب آپ کو اچھی چیز لگے تو تسی امریکہ چلے جاؤ, جدو تہاڈی حکومت آ جائے تسی ایتھے آ جاؤ. تو پھر آپ میں نواز شریف میں کیا فرق ہوا؟ نواز شریف صاحب بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ جب ہوا ان کے خلاف چلنا شروع ہوتی ہے تو باہر چلے جاتے ہیں, ہوا ان کے حق میں چلے تو پھر ادھر آ جاتے ہیں. ایسے تو نہیں نا, یہ تو جاتی ہے. بٹ اسٹل میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ میں پہلے بھی کنڈیم کرتا تھا, میری آج بھی یہی پوزیشن ہے کہ شہباز گل کو دوران حراست جو کچھ اس کے ساتھ ہوا, جو کچھ ہوا, اب مختلف سٹوریز ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن ایوری ون نوز کہ اس کو مطلب کافی مارا گیا تھا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اینڈ آئی کنڈیم دیٹ ایبسلیوٹلی. میں کبھی بھی فزیکل ٹارچر کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا, نو میٹر واٹ ہیپنس. اچھا جی, اس کے علاوہ سلمان احمد صاحب جناب وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی سنس آئی پرومسڈ عمران ریاض خان دیٹ آئی وڈ ناٹ reveal the details of his exodus from Pakistan, I will request him to agree to an interview in which Pakistanis can be sure that I am not being untruthful. I am also requesting Soldier Speaks یعنی کہ عادل راجہ, سبین کیانی عادل راجہ کی بیگم اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ to join the discussion. How can Pakistani diaspora unite to defeat Asim Munir and his powerful fascist network? تو جناب انہوں نے عمران ریاض خان سے درخواست کی ہے کہ جی آپ ہمیں ایک انٹرویو دیں, اور یہ اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ عادل راجہ, ان کی بیگم اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ وہ بھی اس کے اندر بیٹھے ہوں. اب مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ایشو چل رہا ہے جس میں بڑے طریقے سے جو ہے یہ عمران ریاض کو جو ہے وہ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک ادھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی, اور وہ یہ تھی کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پنجاب از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ پروونس ٹو ٹرانسفارم اٹس ماس ٹرانزٹ ٹو الیکٹرک وہیکلز. فرسٹ فلیٹ آف 27
E-buses has arrived. Buses equipped with Wi-Fi, female section, wheelchair ramps, CCTV and seating for special persons. Bus stops will be revamped with water cooler and mist fans. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم جو ہے وہ مطلب الیکٹرانک بسز جو ہیں وہ ہم 27 بسز جو ہیں وہ ہم لے کر آ رہے ہیں اور فیمیل سیکشنز کے اس میں ہوں گے, اس میں اور بھی فیسلٹیز وغیرہ ہوں گی. تو شرجیل میمن صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا میڈم سی ایم, اٹس گڈ ٹو نو دیٹ آفٹر سندھ پنجاب از دا سیکنڈ پروونس who has started EV buses. For the correction of record, PPP's Sindh government started EV buses in January 2023. So Punjab started after the Sindh. تو ان کا یہ ذرا ٹیکنیکلٹی ٹھیک کر لیجیے, آپ پہلا صوبہ نہیں ہے. سب سے پہلے سندھ میں الیکٹرانک جو گاڑیاں بسز تھیں ان کا آغاز ہوا تھا, الیکٹرک بول رہا ہوں میں, الیکٹرک بسز کا آغاز ہوا تھا, اور اب جو ہے وہ آپ دوسرا صوبہ ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے بیچ میں اس کے بعد چھلانگ ماری, انہوں نے کہا جی معذرت کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی آج کل آپ لوگ اتنے سیکیور کیوں ہو رہے ہیں. پہلے تاجروں کی مذاق میں کی گئی گفتگو پہ ان کو بلا کر جھاڑ پلانا, اور اب یہ. ویسے اورنج لائن, 3 میٹروز, اسپیڈو بسوں, الیکٹرک بائکس کے بعد یہ اگلا قدم ہے. ویسے سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اصل صورتحال اور کہانی پھر صحیح. اچھا ویسے میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ سے جو ہے وہ ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی ہوگی, ان کو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ بھائی واقعی الیکٹرک بسز جو ہیں وہ پہلے سندھ کے اندر آئی ہیں. تو شرجیل میمن صاحب یہاں پہ غلط نہیں کہہ رہے, لیکن پھر یہ بھی فیکٹ ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کے نظام کی بات کی جائے تو پنجاب نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر. مطلب یہ اورنج لائن کا ہونا, میٹرو بسز کا ہونا, مطلب یہ تو کوئی بھی کراچی ایٹ, میرے بہت سے دوست ہیں کراچی ایٹ, وہ جب آتے ہیں نا لاہور لینڈ کرتے ہیں تو وہ آ کے نا خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ مطلب یہ تو دنیا ہی اور ہے, تو شہر ہی اور ہے. میرا ایک بڑا جگری یار ہے, بڑا دوست ہے میرا, تو اس کا وہ کراچی سے, ون آف مائی بیسٹ فرینڈس از فرام کراچی ایکچولی. تو وہ جب یہاں پہ لاہور آیا, اس کو لاہور آئے ہوئے کئی سال اب ہو چکے ہیں, تو وہ اپنے اس کی جمپل ساری وہیں کی ہے, مطلب اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 35-40 سال وہاں پہ گزارے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب سے وہ لاہور شفٹ ہوا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی, لاہور میں جو ترقی ہے, لاہور میں جو ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کراچی کے ساتھ. تو یو ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ. لیکن مریم نواز صاحبہ سے میرے خیال میں یہ ٹیکنیکل مسٹیک جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا کچھ کرکٹ کے حوالے سے بھی. ہمارا کبوتر جناب صرف اور صرف اسلام آباد اور پنڈی کی خبریں نہیں لے کر آتا, وہ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں بھی گھس جاتا ہے, وہاں سے بھی جو ہے وہ خبریں لے کر آتا ہے. ہوا یہ ہے کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. اب اس کے اندر جو ہے وہ فخر زمان, خوشدل شاہ, سعود شکیل اور فہیم اشرف کی واپسی ہوئی ہے. اور ظاہری بات ہے جب ہمیشہ کی طرح جب بھی پاکستان ٹیم کا اعلان ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام نہیں ہے, 24 کروڑ سلیکٹرز ہیں. سارے سلیکٹر ہے, سارے شوق ہے, یہ شوق کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں دسنا کیڑے ہونے چاہیے, کیڑے 15 ہونے چاہیے. خیر ٹھیک ہے, ایوری ون از دا رائٹ, جب آپ گیم سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن ایک اندر کی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سائم ایوب آپ جانتے ہیں کہ انجر ہو چکے ہیں. سائم ایوب نہیں کھیل سکیں گے. اس سلسلے میں محسن نقوی صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ بھائی اس کی انجری جو ہے جب تک وہ پوری طرح ریکور نہیں کرے گا ہم اس کا کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اگر اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ریسٹ کرے گا. بے شک چیمپئنز ٹرافی مس ہو جائے, انفارچونیٹ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ بڑے کروشل موقع کے اوپر ہی جو ہے وہ انجر ہو گیا. تو میری اطلاع کے مطابق جو کبوتر ہمارے پاس خبر لے کر آیا وہ یہ کہ جس دن سائم ایوب ایکچولی انجر ہوا تھا تو اسی دن بابر اعظم کو بتا دیا گیا تھا کہ اوپننگ سلاٹ کی ڈیوٹی اب آپ کی ہے, یہ سلاٹ آپ کو سنبھالنی پڑے گی. اور بابر واز مینٹلی پریپیئرڈ. بابر کو جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بھائی سائم کے بعد اگر کوئی اگلی چوائس بنتی ہے, اف سائم از ناٹ دیئر, اگر یہ اپنی انجری سے ریکور نہ کر سکا تو بابر جو ہیں وہ اوپننگ کریں گے. تو موسٹ پرابلی اب یہ جو ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں یہ موسٹ پرابلی آپ کو آنے والے مطلب ابھی یہ ٹرائی سیریز شروع ہونے لگی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ 8 تاریخ کو جو ہے وہ پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا, تو آپ کو شاید وہیں پہ نظر آ جائے گا کہ اب جب تک سائم کی واپسی نہیں ہوتی تو پاکستان کا اوپننگ پیئر جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح نظر آئے گا. جہاں پہ بڑے کرکٹرز کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ یہ جو تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں وراٹ کوہلی کی بیسکلی یہ تصویر ہے. میں نے اپنے غالباً کل یا پرسوں کے کسی ویلاگ کے اندر آپ سے بات بھی کی تھی کہ جو آسٹریلیا کا ٹور کر کے آئی ہے انڈیا کی ٹیم, اس کے بعد وہ تقریباً آدھی ٹیم جو ہے وہ ڈومیسٹک کھیلنے کے لیے چلی گئی. رانجی ٹرافی وہاں پہ چل رہی ہے تو اس کو کھیلنے کے لیے چلی گئی. تو وراٹ کوہلی جو ہے وہ دہلی کی طرف سے وہاں پہ کھیل رہے ہیں
اور جب وہ انہوں نے بھی میچ کھیلا اور پتہ نہیں کتنے سال کے بعد, مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں ہے, لیکن کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلنے کے لیے آئے. تو رانجی ٹرافی کے میچ کے لیے اب چونکہ وراٹ کوہلی کھیلنے کے لیے آ رہے تھے تو لوگوں کا جم غفیر جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر آ گیا کہ یہ وراٹ کوہلی آیا ہے. بلکہ وراٹ کوہلی پہلے جب فیلڈ کر رہے تھے, سلپ میں کھڑے ہوئے تھے, تو ایک لڑکا جو ہے وہ باؤنڈری کراس کر کے بھاگتا ہوا گراؤنڈ کے اندر آیا اور وراٹ کوہلی اس نے پاؤں بھی پکڑ لیے. وہ مطلب اس نے کہا میں مطلب مجھے ملنے کا موقع ملا ہے. تو ایوری ون واز ویٹنگ کہ وراٹ کوہلی جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ہی ہیڈ اے ویری ویری بیڈ پیچ ان آسٹریلیا. مطلب ان کا تو مذاق اڑنا شروع ہو گیا کہ بھائی 5ویں اسٹمپ کے اوپر جو بال ہوتی تھی اسے کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ سلپ کارٹن کے اندر کیچ ہوتے رہے, یا کبھی وکٹ کیپر نے کیچ کیا یا سلپ کارٹن نے کیچ کیا. تو مطلب یہاں پہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا جی وراٹ کوہلی کا پیک اب ختم ہو گیا ہے, اب اٹس ٹائم فار ہم ٹو سے گڈ بائے ایٹ لیسٹ ٹو ٹیسٹ کرکٹ. ان کے بارے میں, اور جو روہت شرما ان کے کپتان ہیں, تو یہاں پہ اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وراٹ کوہلی جو ہے وہ ڈومیسٹک کھیلنے کے بعد, رانجی ٹرافی کھیلنے کے بعد اپنی اس جو فارم ہے اسے بحال کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بال پہ چوکا مارا, مطلب ایک بال چوکے مارا, اور اگلی بال پہ ان کی جو آف اسٹمپ تھی وہ اڑتی بھی گئی. ٹھیک ہے, مطلب لٹرلی ہوا میں اڑتی بھی گئی, یہ حال تھا اس کا. تو پورا کراؤڈ جو ہے نا وہاں پہ سناٹا چھا گیا. مطلب پورا کا پورا کراؤڈ جو ہے ان کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے آیا تھا, لیکن وہاں پہ سناٹا چھا گیا. اب وہاں پہ وراٹ کوہلی کے اوپر پہلی بہت پریشر, کیونکہ وہ تو آسٹریلیا میں نہیں پرفارم کر سکے تھے, یہاں پہ اب اپنی لوکل پچ پہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی پرفارم نہیں کر پائے اور بولڈ ہو گئے, اور اتنا گندے طریقے سے بولڈ ہوئے. ایک تو ہوتا ہے نا مطلب کیچ بندہ ہو جائے نا تو پھر بھی تھوڑی جی عزت بچ جاتی ہے, لیکن جب آپ کی وہ وکٹ جو ہے وہ اس طرح گھومتی ہوئی پیچھے جائے نا تو وہ بڑا پیڑا آؤٹ ہوتا ہے. تو کئی لوگوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ اسی لیے یہ جو انڈین کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں نا یہ اسی لیے آگے ڈومیسٹک نہیں کھیلتے, کیونکہ ڈومیسٹک میں جب یہ اس طرح آؤٹ ہوتے ہیں نا, اور ان کو اگر کوئی لوکل لڑکا جو ہے وہ اس طرح کلین بولڈ کرتا ہے یا آؤٹ ہو جاتا ہے, ان کی تو مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بیسکلی اصل پیسہ جو ہے وہ یہ بی سی سی آئی, انڈین کرکٹ بورڈ یا ان چیزوں کے یا میچ فیسز, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. اصل جو ویلیو ہوتی ہے وہ برانڈ ویلیو ہوتی ہے. جو اشتہار یہ لوگ, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو پیسہ یہ اشتہاروں سے بناتے ہیں نا, کریمیں بیچ کے, ٹی وی بیچ کے, موبائل سمیں بیچ کے, ان چیزوں سے جو ہے پیسہ بناتے ہیں, اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو جب یہ اس طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے اور اس طرح کی ویژولز بنتے ہیں کہ جس میں آپ کی سٹمپ جو ہے وہ آپ کی وکٹ اڑ کے جا رہی ہوتی ہے نا, تو پھر تہاڈی ویلیو تھلے آ جاتی ہے. جیسے اسٹاک مارکیٹ تھلے آتی ہے نا, تو کرکٹروں کی ویلیو نیچے آ جاتی ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یار بہتر ہے اگر یہ وکٹ اڑنی ہے نا تو کسی انٹرنیشنل میچ میں اڑے, کم از کم رانجی ٹرافی کے اندر نہ اڑے. یہ چکر ہوتا ہے. خیر, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.